لا یأتی یوم القیامت ببعیر تحملکم، میرے پاس قیامت کے دن اس حالت میں نہ آنا کہ تمہارے کندھے پر اونٹ ہو اور وہ اونٹ آوازیں نکال رہا ہوں، کوئی بکری نہ لے کے کندھے پہ آنا اور میرے پاس آنا اور بکری آوازیں نکال رہی ہو اور تو کہے کہ میری مدد کرو، میں اس سے کوئی تیری مدد نہیں کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بات سمجھایا، فرمایا اگر جو تجھے کام سونپا ہے اس میں اگر خیانت کی نا، اونٹ کی، بکری کی، سونے کی، چاندی کی، مال کی، تو یہ خیانت تیرے کندھوں پر ہوگی اور تو لے کے پھرے گا میدان محشر، سب لوگوں کے سامنے رسوائی ہوگی کہ عبیدہ بن صامت ہے جس نے خیانت کی تھی، آج اونٹ کی تو اونٹ اس کے کندھے پر۔ فرمایا ایسے میرے پاس مت آنا۔ کیا پتہ چلا آج اگر خیانت ہو گئی نا، یہ مال اوپر ہی آ جائے نا کندھوں کے۔ آج چور چوریے کرتے ہیں، وہ سمجھتا کیا ہونا ہے، اسے یہ نہیں پتا یہ سارا سامان تیرے گٹھلیاں باندھ کے اوپر رکھا جائے گا اور تو کہاں بھاگے گا، اللہ کے میزان دربار سے کہاں بھاگے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، من ظلم من الارض شبرا توفقہ من 70 ارضین، اگر کسی بندے نے ایک گٹھ بلشت زمین کا دھوکہ دے کے، نشان مٹا کے، ہڑپکا دے کے، مرلے نہیں، قلعے نہیں، اور گٹھ کیا ہے، یہ سرسائی کی نشان بنتی ہو۔ فرمایا ایک گٹھ، ایک بالش جس بندے نے کسی کی زمین ظلمن ہتھیالی، توفقہ من 70 ارضین، 7 زمینوں کا توق بنا کے اللہ اس کے گلے میں ڈال دے، کہے گا چل سب کے سامنے دیکھ کہاں چلتا ہے۔ اس لیے اپنے گناہوں کی آج معافی مانگ لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال اللہ نے اگر دیا ہے اس کی زکوٰۃ دیا کرو، نہیں تو حساب سے پہلے ہی وہ سونا چاندی جس کی زکوٰۃ نہیں نہ دیتے ہو، آگ پہ اس کو تپایا جائے گا، چہروں پر نشان، پیٹھ پر نشان، پہلوؤں پر نشان، اور لوگوں کو پتہ چلے گا یہ مجرم ہے نا، آج جرم کی سزائیں شروع ہو گئی، اس کو میدان محشر میں اس کے چہروں پر نشان لگے، دور سے نشانیاں بتا رہی ہیں، یہ اللہ کی عدالت کا بچہ۔ اللہ ہمیں دنیا آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ۔ اللہ تو عزتوں کا مالک ہے، غلطیاں ہو جائے اللہ بندہ سمجھ کے معاف کر، اللہ تیرا طریقہ ہے بندہ جھک جائے تو تو معاف کر، اللہ اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دے، انسان ہے کمزور ہے، غلطی کا اعتراف کم کر، اللہ اپنے غلطیوں کا اعتراف کرنے کی توفیق دے۔ اللہ انسان ہے، اپنے جسم سے بڑی محبت کرتا ہے، اللہ ہمیں ہمارے جسم کے شر سے محفوظ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من شر السمع والبصر واللسان، اللہ میرے آنکھوں کے شر سے، میرے کانوں کے شر سے، میری زبان کے شر سے اللہ مجھے محفوظ کر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا